السلام علیکم. کشمیر اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسم دانی. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جویریہ حسن عوان جو کہ سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور امیدوار برائے خواتین ونگ. آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے آمدہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا, اور کشمیر نیٹ ورکنگ جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے سب کا بہت بہت شکریہ. چونکہ آپ کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن تھا تو اس حوالے سے چلیں گپ شپ بھی ہو جائے گی. اچھا, پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ سے کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ امیدوار خواتین کے طور پہ سامنے آئی ہیں, تو کیا تیاری ہے آپ کی جو ابھی ہم 27 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جو کہ آزاد کشمیر میں 31 سال بعد اتنا بڑا موقع ملنے جا رہا ہے کشمیری لوگوں کو. تھینک یو سو مچ جی. چونکہ آپ کو پتہ ہے میرا جو تعلق ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس نے جب سے کشمیر میں بنی ہے تعمیر و ترقی کا ایک اس نے سنہری ہمارا جو دور ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہم نے ایک اچھا پرفارم کیا ہے. ابھی چونکہ میرا جو جدھر سے میں بیسیکلی ہوں, جو میرا گاؤں ہے بیسیکلی وہ ایک تو وہ بالکل LOC کے پاس ہے, بارڈر لائن ہے. وہاں پہ بھی اگر آپ مسلم لیگ نون کے کام کو دیکھیں, آج سے 45 سال تک جتنے بھی وہاں پہ ورک ہوئے وہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے. اور دوسرا ابھی بلدیات میں سب سے پہلے تو مجھے مسلم لیگ نون کی جتنی سینئر قیادت ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے آپ نے مخصوص نشست پہ آپ نے مجھے نامزد کیا. اچھا, تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ نامزد کس نے کیا آپ کو؟ یہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کی, اور میرے قائد فخر کشمیر فاروق حیدر خان صاحب نے مجھے نامزد کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں میرے سارے جو میرے پارٹی کولیگس تھے, جو میرے سینئر قیادت ہے, فرید خان صاحب ہیں, مرزا آصف صاحب ہیں, میڈم غزالہ ہیں, یہ سب نے مل کے مجھے نامزد کیا. ان سارے لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا کوشچن تھا کہ آپ کا مینیو کیا ہوگا, تو وہاں میرا جو بیکورڈ علاقہ ہے وہاں پہ ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اور اسپیشلی پانی کا ایشو ہے. روڈ بھی ہے ہمارا, لیکن چونکہ LOC ہے تو اس طرح کی کوئی روڈ نہیں ہے. ہاسپٹلس کے, اور اسپیشلی جو وہاں کی فیمیلز ہیں ان کے لیے جو ٹیکنیکل ہماری ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے ایشوز ہیں. ہماری بچیوں کے لیے گرلز کالج نہیں ہے, تو اللہ نے اگر مجھے موقع دیا انشاءاللہ تو میں وہاں اسپیشلی, چونکہ میں خود ایک عورت ہوں تو مجھے خواتین کے ایشوز پر زیادہ کام کرنا ہے. اچھا, تو ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھی, اور ابھی آپ نے بات کی کہ فاروق حیدر صاحب نے آپ کو نامزد کیا ہے, لیکن اس طرح کا نوٹیفیکیشن ابھی تک سوشل میڈیا پہ یا اور کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. چونکہ یہ الیکشن ہے اور الیکشن میں نامینیشن کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا. میں UC سے امیدوار تھی, تو میرے مقابلے میں ایک میرے عزیز ہیں وہ ان کو ٹکٹ دی اور مجھے اسپیشل نشست پہ انہوں نے نامزد کر دی. اس کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب پارٹی کی طرف سے مکمل سپورٹ ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ. تو آپ کی سینئر جو ہیں میڈم غزالہ اشرف صاحبہ, تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کی امید ہوگی کہ وہ آپ کو الیکشن کمپین میں آپ کے ساتھ چلیں. بالکل, ان کی بھی پارٹی کے لیے کافی محنت ہے, مجھ سے سینئر بھی ہیں, اور آلریڈی ایک جب ہماری کافی ساری خواتین ہماری ایڈجسٹ تھی تو وہ ایڈجسٹ بھی رہی, انہوں نے ورک بھی کیا پارٹی کے لیے. اس بار وہ امیدوار نہیں تھی. تو آمدہ ان فیوچر آپ کیا دیکھ رہی ہیں کشمیر میں مسلم لیگ نون کس حد تک جو ہے اپنی آمدہ الیکشن جو ہوں گے پاکستان کے بعد آزاد کشمیر میں, اس میں اپنی حکومت بنا پائے گی کہ نہیں؟ نہیں جی, آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جب سے کشمیر میں مسلم لیگ نون بنی ہے تو پہلی فرسٹ ٹائم انہوں نے کافی ساری نشستیں جیتی تھی. دوسری بار 2 اکثریت سے ہماری حکومت تھی جس کے وزیر اعظم فاروق حیدر خان صاحب تھے. اور نیکسٹ بھی جب ہم انشاءاللہ الیکشن میں اتریں گے تو مسلم لیگ نون ایک ایجنڈے کے ساتھ اترے گی, اور انشاءاللہ ہم لوگ 2 اکثریت سے جو پہلے جیتے تھے وہ انشاءاللہ دوبارہ جیتیں گے, اور اگلا جو وزیر اعظم ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اور وہ بھی ہمیں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ لگ رہا کہ فاروق حیدر صاحب ہوں گے. جو بھی ہو, فاروق حیدر صاحب میرے قائد ہیں, میری ان سے محبت ہے, عقیدت ہے. باقی یہ سینئر قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ جس کو نامزد کریں گے, وہ جس کو بنائیں گے, وہ ہمارے لیے محترم. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں آپ کی, تو فاروق حیدر صاحب اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے آپ کے لیے ابھی تک کوئی عہدہ کو جیلم ویلی میں نظر نہیں آیا کہ پارٹی کی طرف سے کسی عہدے پہ فائز کیا گیا ہو آپ کو؟ چونکہ میں سابقہ سیکرٹری جنرل بھی رہی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے اس کی جتنی ایفرٹس ہوتی ہیں اتنا ریوارڈ نہیں ملتا. اور پھر بھی میں پارٹی کی میں قیادت کا شکریہ ادا کرتی ہوں, چونکہ میں سب سے کم ایج لڑکی تھی. میرے خیال سے میری ایج 19 یا 20 سال کی تھی, ابھی تو 15 یا 18 سال ہو گئے, تو میں سب سے کم ایج لڑکی تھی. مجھے ایک اچھا فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں ایک اچھا مجھے سیکھنے کا موقع ملا, میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے.
تو ساری چیزیں عہدے ایڈجسٹمنٹس یہ نہیں ہوتی، اور پھر الحمدللہ ہماری پارٹی کو یہ ایج حاصل ہے کہ انہوں نے خواتین کو پورے آزاد کشمیر میں پولیٹکس میں انٹروڈیوس کروایا، اور اس کے بعد ان کو اسپیشل نشست پہ بھی ابھی جو ہماری بندی بیٹھی ہے وہ میرٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور میں بھی یہ امید رکھتی ہوں کہ جب میرا ٹائم آئے گا تو مجھے پارٹی اگنور نہیں کرے گی۔ اچھا، جو آپ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اپنے لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ریلی کی صورت میں ہو، ٹکٹ کے لیے جو انہوں نے درخواستیں جمع کروائی ہیں، کاغذات نامزد کی ہیں، اس میں بہت سارے لوگ اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے وہاں کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا، چونکہ میں ایک عورت ہوں تو میری اسپیشلی میری تمام خواتین سے جو گھر میں ہیں اور کسی بھی زندگی کے شعبے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جس دن بلدیاتی الیکشن ہو تو پلیز کائنڈلی آپ پولنگ اسٹیشن پہ آئیں اور آپ ووٹ کاسٹ کریں۔ اور اس کے بعد ابھی اس الیکشن میں چونکہ خواتین کا کوٹا بھی ہے، ابھی کاغذ نامزدگی ہو رہی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خواتین کی بڑی نمائندگی وہاں پہ تھی، جو یقیناً ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اور آخری میسج قائد کے لیے کہ فاروق حیدر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور میں آپ کی جو اعتماد ہے، جو آپ کا نے اعتماد میرے اوپر کیا ہے، تو میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔